السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ نصلی و نسلم علی حبیبہ المصطفیٰ۔ عزیزان وقار، نماز کے وہ ضروری مسائل جن کے بغیر آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی، جب تک آپ ان مسائل پہ عمل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اور جب آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی تو جائز ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں آپ کو پوری تفصیل سے انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کتنی چیزیں ہیں جن کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی اور انہیں کیا کہا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جن کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی انہیں شرائط نماز کہا جاتا ہے، اور وہ 6 چیزیں ہیں۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹا موٹا مسئلہ ہے۔ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، ہر ایک مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ آپ کی نماز جو آپ پڑھیں وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو آپ غور سے میری بات کو سنیں۔ تو شرائط نماز 6 ہیں۔ پہلی شرط طہارت ہے۔ طہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طہارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نمازی کے بدن، کپڑے اور اس جگہ کا پاک ہونا جہاں وہ نماز ادا کر رہا ہے، یہ پہلی شرط ہوئی۔ دوسری شرط ستر عورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے کم سے کم کتنا بدن کا ڈھکا رہنا ضروری ہے۔ تو مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک چھپانا فرض ہے، یعنی اتنے بدن کا نماز کے اندر چھپانا مرد کے اوپر فرض ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے ان لوگوں کو جو اسکریچ والی جنسیں پہن کے مسجد کے اندر آتے ہیں، ران کے سامنے ان کی جنسیں پھٹی ہوئی رہتی ہے، اگر وہ جنس اتنی پھٹی ہوئی ہے کہ ان کا جسم صاف نظر آ رہا ہے، جھلک رہا ہے، تو پھر ان کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات ہو گئی مرد کی۔ اب عورتوں کی بات کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے کتنا بدن چھپانا فرض ہے۔ تو اگر عورت آزاد ہے، آزاد عورت کے لیے سارا بدن چھپانا فرض ہے، سوائے منہ، ہتھیلی اور پاؤں کے تلووں کو چھوڑ کر، یعنی منہ کو اور ہتھیلیوں کو اور پاؤں کے تلووں کو چھوڑ کر آزاد عورت کے لیے نماز کے اندر سارا بدن چھپانا فرض ہے، یہاں تک کہ سر کے لٹکتے ہوئے بال، گردن اور کلائیاں بھی چھپانا عورت کے لیے فرض ہے نماز کے اندر۔ اور اگر عورت نے اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز ادا کیا جس سے بال کی سیاہی چمکے تو عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جب تک اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھے جس سے بال کا رنگ چھپ جائے، جس سے بالوں کی رنگت چھپ جائے، اس وقت تک آزاد عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات ہو گئی آزاد عورتوں کی۔ لیکن ان عورتوں کا مسئلہ الگ ہے جو خادمہ کی حیثیت سے زندگی گزارتی ہیں، جو دوسرے کے یہاں غلام بن کر کے رہتی ہیں۔ ان کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ نماز کے اندر اپنا سارا پیٹ اور پیٹھ اور دونوں پہلو اور ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپا لیں، ان کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ نماز کی 2 شرطیں ہو گئی، پہلی شرط طہارت اور دوسری شرط ستر عورت۔ اب تیسری شرط وقت ہے۔ وقت کا مطلب یعنی نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ لہٰذا اگر کسی نے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ البتہ تاخیر کر سکتا ہے انسان، مگر اتنی بھی تاخیر نہ کرے کہ نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے۔ اور نماز کی چوتھی شرط استقبال قبلہ ہے۔ اس کا مطلب کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا۔ اب یہاں پر رک کر کے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی جاتی ہے اور کعبہ کی طرف صرف رخ کیا جاتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کعبے کی عبادت کر رہے ہیں یا کعبے کی طرف ہم سجدہ کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم کعبے کی طرف صرف رخ کرتے ہیں، لیکن عبادت اللہ رب العزت کی کرتے ہیں۔ سجدے جو ہمارے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے معاذ اللہ کعبے کے لیے سجدہ کر لیا تو اس نے حرام اور گناہ کبیرہ کیا، اور اگر کعبے کی عبادت کی نیت کر لی تو پھر تو یہ کھلا کافر ہے، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اسی کو شرک کہا جاتا ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کو اور بھی بتا دوں اسی حوالے سے۔ اگر کوئی میدان یا اسٹیشن وغیرہ پر ہے اور سامان اس کے پاس بہت زیادہ ہے، بھاری بھرکم سامان ہے، وہ خود سے اٹھا بھی نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ کوئی ایسا انسان بھی نہیں ہے جو اس کے سامان کی حفاظت کرے، اور اسے یہ معلوم ہے کہ اگر میں نے کعبے کی طرف رخ کر لی، قبلے کی طرف میں نے رخ کر لیا تو یہ میرا سامان چوری ہو جائے گا، اسے پورا یقین ہے،
تو ایسے انسان کے لیے شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے سامان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی، قبلے کی طرف رخ کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں بہت ضروری مسئلہ بتا دوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین پہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور یہاں پہ یہ اعتراض بھی پیدا ہوتا ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین پہ نماز پڑھنا پھر کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ استقبال قبلہ شرط ہے، یعنی نماز کے اندر کعبے کی طرف منہ ہونا چاہیے، کعبے ہی کی طرف منہ ہونا چاہیے۔ استقبال قبلہ کے علاوہ کسی اور دوسری طرف اگر منہ انسان کر لیا تو پھر اس کی نماز ہوگی نہیں۔ اور چلتی ہوئی ٹرین میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کا رخ جو ہے کعبے کی طرف ہی ہو۔ جہاں جہاں ٹرین جائے گی، ٹرین کبھی دائیں بھی جا سکتی ہے، کبھی بائیں بھی جا سکتی ہے، ٹرین کدھر بھی گھوم سکتی ہے۔ تو چلتی ہوئی ٹرین پہ نماز پڑھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ چلتی ہوئی ٹرین پہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نماز بھی جائز ہو جاتی ہے۔ تو پھر آخر ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں، اور بہت آسان لب و لہجے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ بس آپ میری بات کو غور سے سنیں گے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ دیکھیں، چلتی ہوئی ٹرین پہ نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عذر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے عذر من جہت العباد، اور ایک ہوتا ہے عذر من جہت اللہ۔ عذر من جہت العباد کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کی طرف سے عذر ہے۔ ایک انسان مجبور ہے دوسرے انسان کی وجہ سے، ایک بندہ مجبور ہے دوسرے بندے کی وجہ سے۔ جیسے آپ کو کسی کافر نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس نے کہا کہ تم نے اگر قبلے کی طرف رخ کی، کعبے کی طرف اگر تم نے نماز کے اندر رخ کیا تو میں تیرا سر کاٹ دوں گا، تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا، تیرا پیر کاٹ دوں گا، تیری گردن کاٹ دوں گا۔ اور آپ کو معلوم ہے صحیح طریقے سے کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو یہ سچ میں میری گردن کاٹ سکتا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ جدھر آپ کو رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے، آپ ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھ لیں، اور جب بعد میں عذر ختم ہو جائے، یعنی اس سے آپ آزاد ہو جائیں، آپ چلے آئیں گھر، یا وہ وہاں سے چلا جائے، تو شریعت یہ کہے گی کہ اس نماز کو آپ دوہرا لیں، بعد میں ڈبل آپ اس کو پڑھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندے کی طرف سے عذر تھا، بندے کی وجہ سے انسان مجبور تھا، اور جب عذر من جہت العباد ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کام کو دوبارہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب عذر من جہت اللہ ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مجبور ہو جائے، معذور ہو جائے، تو جس حالت میں ہو، جس حالت میں جس طرح میسر ہو، اسی حالت میں عبادت کر لے، وہ عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو دوبارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو جو چلتی ٹرین کا مسئلہ ہے، یہ ٹرین کا مسئلہ شروع میں عذر من جہت العباد تھا، یہ بندوں کی طرف سے شروع میں عذر تھا۔ کب؟ انگریزوں کے زمانے میں۔ انگریز یہ کرتے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے ٹرین چلاتے تھے۔ جب انہیں کھانا پینا ہوتا یا انہیں کوئی کام ہوتا تو وہ اپنی مرضی سے ٹرین کو جہاں چاہتے تھے روکتے تھے، اور جب چاہتے تھے چلاتے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں کے نماز کا وقت ہوتا تو مسلمانوں کی نماز کے لیے وہ ٹرین نہیں روکتے تھے۔ تو انگریزوں کے زمانے میں جو ٹرین کا مسئلہ تھا، یہ عذر من جہت العباد تھا، بندے کی طرف سے عذر تھا۔ لیکن اب جو ٹرین کا مسئلہ ہے، یہ عذر من جہت العباد نہیں ہے، بلکہ عذر من جہت اللہ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب بندہ معذور ہو گیا۔ اس لیے کہ اب کوئی چاہے کہ اپنی مرضی سے ٹرین ہم روک دے کہیں پہ تو نہیں روک سکتا۔ یہاں تک کہ جرمانہ ہے، اگر کسی نے ٹرین کی چین کھینچ دی بیچ میں اور وہ پولیس نے اگر اس کو گرفتار کر لیا تو اس کے لیے جرمانہ بھی مقرر کیا گیا ہے۔ اس لیے ٹرین کو جہاں سے چلنا ہے اور اسے جہاں پہ رکنا ہے وہ وہیں پہ جا کر کے رکے گی، کوئی اپنی مرضی سے ٹرین کو نہیں روک سکتا۔ یہاں تک کہ اگر مودی بھی آ جائے، کھڑا ہو جائے ریلوے ٹریک پہ، اگر وہ بھی کھڑا ہو جائے تو ٹرین اس کو بھی کاٹ سکتی ہے۔ اس لیے ٹرین اب کسی کے لیے نہیں رکتی، ٹرین کو جہاں سے چلنا ہے اور جہاں رکنا ہے ٹرین وہیں جا کر کے رکے گی۔ اس بیچ میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو اب جس حالت میں میسر ہو، جیسے میسر ہو، آپ اسی حالت میں نماز کو ادا کر لیں، آپ کی نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، اور یہ عذر من جہت اللہ ہو گیا۔ اس لیے اس نماز کو دوبارہ پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلتی ہوئی ٹرین میں نماز اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔
اب ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، اگر کوئی آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ آپ کو قبلہ معلوم ہی نہیں چل رہا ہے کہ قبلہ ہے کدھر، دائیں ہیں بائیں ہیں آگے ہے پیچھے ہے، کدھر ہے قبلہ آپ کو معلوم نہیں، اور کوئی ایسا انسان بھی نہیں ہے جس سے آپ معلوم کر سکیں، جس سے آپ پوچھ سکیں کہ قبلہ کدھر ہے، یا انسان ہے بھی ان لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہے کہ قبلہ کدھر ہے۔ بہرحال اب تو موبائل کا زمانہ آ گیا، موبائل کے ذریعے لوگ پتہ کر لیتے ہیں ایپ کے ذریعے، لیکن بہرحال پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو آپ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں گے۔ تو اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پر کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے، آپ میدان میں جنگل میں بیابان میں چلے گئے، تو ایسے عالم میں شریعت یہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ تحری کریں، یعنی غور و فکر کریں، آپ سوچیں سمجھیں اچھی طرح سے، آپ کا دل جدھر جم جائے کہ ادھر ہی قبلہ ہو سکتا ہے، قبلہ ادھر ہی ہے، جدھر آپ کا دل جم جائے آپ ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھ لے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب آپ نے نماز ادا کر لی، اور نماز ادا کرنے کے بعد کوئی انسان آیا، آنے کے بعد اس نے بتایا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا جدھر آپ نے رخ کر کے نماز پڑھی ہے، بلکہ قبلہ تو دوسری طرف تھا، پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز ادا ہو گئی۔ لیکن کبھی یہ ہوا کہ آپ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز آپ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوئے، آپ 2 رکعت پڑھے تھے دوسری طرف رخ کر کے، جب آپ نے شروع میں سوچا تو آپ کا دل یہ کہا کہ ادھر قبلہ ہے، تو آپ نے ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا۔ 2 رکعت کے بعد آپ کا دل بدل گیا، آپ کا ارادہ بدل گیا، آپ کے دل میں اب یہ آنے لگا کہ وہ ادھر قبلہ نہیں ہے بلکہ قبلہ دوسری طرف ہے، تو شریعت یہ کہے گی کہ آپ اسی وقت وہ دوسری طرف آپ پھر جائیں، جدھر اب آپ کا دل جم رہا ہے دوسری طرف پھر جائیں۔ اگر آپ نہیں پھریں گے اور پہلے والے قبلے کی طرف ہی اگر آپ رخ کریں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس مسئلے میں بس اتنا آپ جان لیں کہ آپ کے اوپر ہے، آپ کا دل جدھر مطمئن ہو جائے، جدھر آپ کا دل جم جائے، آپ کے لیے ایسی حالت میں وہی قبلہ ہے، آپ ادھر ہی رخ کر کے نماز ادا کریں گے، اور ادھر ہی رخ کر کے آپ نماز پڑھیں گے۔ اب نماز کی 5ویں شرط کی ہم بات کرتے ہیں، تو نماز کی 5ویں شرط نیت ہے۔ نیت سے مراد دل کا پکا ارادہ ہونا چاہیے، صرف تصور یا خیال کافی نہیں ہے، جب تک پکا ارادہ نہ ہو نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ زبان سے کہہ لیں تو اور بھی بہتر ہے، مثلا آپ یوں کہیں، نیت کی میں نے 2 رکعت فرض فجر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ آپ یہ کہیں گے نیت کی میں نے، یہ نہیں کہنا ہے کہ نیت کرتا ہوں میں، اس طرح آپ نہ کہیں، آپ اس طرح کہیں کہ نیت کی میں نے، اس طرح کے جملے آپ بولیں۔ اور نماز کی 6ٹھی شرط تکبیر تحریمہ ہے، یعنی نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا شرط ہے۔ یہ نماز کے شرائط ہو گئے، شرائط نماز ہیں یہ، ان کو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی نماز کو اچھی طرح سے ادا کر سکے۔ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے اگر جنہیں معلوم نہ ہو ان تک آپ میری بات کو پہنچائیں تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے اور وہ بھی اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔